ماتم کی صدا زندہ رکھے گی۔ بارے دیگر بابا زبنتر سلامات گنڈی یا گنڈی کون ہوں دائی ذکر حسین بدھی موہ میں گنڈی کو وجی یا گنڈی کون ہوں دائی قیامت دے دی یہ کتبے جیے پتر دے اٹھ کٹ جے ہم تمام ادب احترام کا گزارش کرتے حجت اسلام مولانا سید شہنشاہ حسین ندوی صاحب کے توضیح پہ ممبر کریں۔ غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وآل محمد ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أعاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صلوات شاہ صاحب کی والدہ مرحومہ کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفرها واجعلها في أعلى عليين واخلف على أهلها في الغابرين واحشرها مع النبي وأئمة الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سورہ مبارکہ والضحیٰ کی چوتھی آیت بہت مختصر ہے مگر نبی کی محنتوں کی ضمانت آیت ہے۔ میرے عزیزو یہ ذہن میں رہے کہ 1,23,999 پیغمبروں کی محنت ایک طرف اور ہمارے نبی کی محنت ایک طرف۔ خود سرکار نے فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت، جتنی اذیتیں مجھ مصطفیٰ نے برداشت کی کسی نبی نے برداشت نہیں کی۔ سب سے زیادہ زحمتیں اٹھانے والا نبی، سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرنے والی ذات، اس کی محنتوں کی ضمانت کو فاطمہ کہتے ہیں۔ بی بی کی فضیلت کچھ دیر بیان کروں گا۔ ایک خاتون کی، ایک مومنہ کی، ایک بی بی کی مجلس ترحیم ہے، تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو ذکر میں اور آپ کرنے بیٹھے ہیں اس فرق کے بغیر کہ کوئی کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس دروازے پر ہم سب فقیر ہیں، یہاں سنی ہو، یہاں شیعہ ہو، حتیٰ میں سندھ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یہاں کا ہندو بھی مولائی ہے۔ یہ کیفیت اس سرزمین کی منفرد کیفیت ہے۔
पूरी दुनिया में सफ़र करता हूँ, पूरे मुल्क में देख चुका हूँ क्या हालात हैं, मगर सबसे अच्छा माहौल अगर किसी सूबे में है, मोहब्बतों भरा सूबा, तो वो ये सरज़मीन मेहरान है। इसे आयात अहादीस में नबी की ज़बान पे जो सिंध के लिए लफ्ज़ आया है, वो ज़्यादा लफ्ज़ मेहरान का आया है, और सिंध भी आया है, सिंध भी लफ्ज़ है। मैं इस वक्त सिंध की हिस्ट्री पढ़ने के लिए नहीं बैठा, यानी मैं अपने मजमून से दूर हो जाऊंगा, मगर मेरा पसंदीदा मजमून है तो दिल कर रहा है एक जुमला कह दूँ। 5 सहाबी थे सिंध से जो सरकार की सहाबियत में गए, और 10 मौला अली के मौलाई थे जो मौला अली की ज़ियारत करने सिंध से गए। और जानकर आपको खुशी होगी कि नबी ने भी और अली मौला ने भी उनसे सिंधी में बात की। मुमकिन है कोई कैसा कि कहाँ से ले आए बात, ये क्या बात ले आए? जी ऐसा ही है। जब किसी ने कहा मौला ये हिंद से आया था, आप हिंदी ज़बान में बात कर रहे हैं, ये सिंध से आया था, आप सिंधी ज़बान में बात कर रहे हैं, तो हज़रत ने फरमाया अगर किसी मकान के 1000 दरवाजे हों और हर दरवाजे से एक नई ज़बान बोलने वाला दाखिल होता हो, तो हम अहले बैत सारी ज़बानें जानते हैं। लिहाजा ये एक हुस्न की बात है। बात इतनी है कि तमाम तर नबियों की मेहनतें एक तरफ और हमारे नबी की मेहनत एक तरफ, और उस आखिरी महबूब और मतलूब परवरदिगार नबी की मेहनतों की ज़मानत जनाब सैयदा। चीज़ बनाना मेरे अज़ीज़ों आसान है, फैक्ट्री लगाना आसान है, मुल्क बनाना आसान है, उसे चलाना उससे ज़्यादा मुश्किल है। आज कायदे आज़म होते तो हम उनसे कहते कि आपने बना तो डाला, चलाने वालों से पूछिए कि मुश्किल क्या है। बहुत मुश्किल है ना, एक फैक्ट्री चला ली, बना ली, उसको चलाना है। गाड़ी खरीद लेना आसान है, उसको मेंटेन रखना, घर बना लिया, उसको संभाल के रखना मुश्किल है ना। सरकार दो जहां की सारी मेहनतों की ज़मानत जनाब ज़हरा है। बार बार सोचते थे मेरे नबी सरकार, या अल्लाह मेरा दीन बचेगा कैसे, मेरी मेहनतें महफूज कैसे रहेंगी। जी परवरदिगार आलम ने बशारत दी, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ मेरे हबीब बहुत जल्द तुम्हारा रब तुम्हें अपनी एक अता के जरिए राजी करेगा। कुछ देता हूं मैं तुम्हें, कुछ दे देता हूं मैं तुम्हें, जिसकी वजह से तुम इस बात से राजी हो जाओगे कि तुम्हारा दीन कैसे बचेगा। सरकार दो जहां तो अल्लाह राजी करना चाहता है, हम सब अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। यह मंजर आशिक और माशूक का है। अल्लाह नबी को राजी करना चाहता है, और ऐसे राजी करना चाहता है ताकि तसल्ली हो जाए कि मैं जब दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरा दीन महफूज रहेगा। हमारे यहाँ माशरे में एक चीज़ मशहूर है कि बेटा हो तो नस्ल चलेगी, बेटा हो तो, लेकिन परवरदिगार आलम ने एक मरतबा रुख ही बदल दिया माशरे का। मैं नबी के बेटी से नबी की नस्ल चलाऊंगा। लिहाजा जितने भी सादात आपको नजर आ रहे हैं वो सब नबी की औलाद है, मगर नबी की बेटी की औलाद, जनाब ज़हरा की औलाद है। मैं बीवी की खिदमत में, मेरी और आपकी कोई हैसियत नहीं है, हम सारी ज़िंदगी भी इस ज़ात की तारीफ़ करते रहें। और क्यों हम इस मजलिस तरहीम में, एक खातून की मजलिस तरहीम में, एक माँ की मजलिस तरहीम में क्यों हम ये तस्करा कर रहे हैं? क्यों अभी मेरे भाई मिर्ज़ा साहब सलाम पढ़ रहे थे, उससे पहले भी पढ़ा गया, उसके बाद भी दुआ होगी, क्यों हम ये जिक्र कर रहे हैं? याद रहे कि इस जिक्र की बरकत ये है कि जहां इस घराने का जिक्र होता है वहां अर्श से फरिश्ते उतरना शुरू होते हैं, और जब ये फरिश्ते वापस जाते हैं तो रह जाने वाले फरिश्ते इनसे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर से ऐसी खुशबू आ रही है जो हमने अब तक नहीं सूंघी। तो वो फरिश्ते कहते हैं हम जमीन पर गए थे जहां नबी के घराने का जिक्र हो रहा था। तो वो रह जाने वाले फरिश्ते कहते हैं हमें भी ले जाओ। तो वो जवाब देते हैं नहुम मुतफर्रिकून, वो अपने घरों को चले गए, मजलिस तो खत्म हो गई। तो वो रह जाने वाले फरिश्ते कहते हैं हमें ले जाओ, हम उस जमीन से मस होना चाहते हैं जहां सैयदा का जिक्र सुनने वाले बैठे थे। सैयदा की जात पे सलवात। एक दलील तो ये है, मेरे जो अजीज मजलिस में कम शरीक होते हैं उनकी तसल्ली के लिए मैंने ये रिवायत सुनाई है। और दूसरी दलील ये है कि सब मुत्तफिक है इस बात पर कि कुरान पढ़कर बख्शने का सवाब है। कुरान पढ़ने का सवाब है ना।
हमारा देवबंदी भाई भी कहता है भाई फातिहा क्या पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ो। कहते हैं आशूर के दिन ये तुम मातम क्या कर रहे होते हो, कुरान पढ़ा करो। इसमें तो सब मुत्तफिक हैं कि कुरान पढ़ना चाहिए। कुरान पढ़कर बख्शने का सवाब है, कुरान समझ के बख्शने का सवाब नहीं होगा। ये मजलिस अज़ा कुरान समझने का नाम है जी। कुरान में 6000 से ज्यादा आयात हैं। मेरे और आपके पास तो सारी जिंदगी क्या, अगर हमें हजारों साल की जिंदगी दी जाए तब भी हम पूरे कुरान को नहीं समझ पाएंगे। और ये कोशिश करना मेरा और आपका काम भी नहीं है। इसलिए कि ये काम अगर कोई करे तो या मोहम्मद मुस्तफ़ा करें या हैदर कर्रार करें, हमारे बस की बात नहीं है। सुन्नी शिया ने इस रिवायत को लिखा है कि सरकार से सहाबाए किराम 10-10 आयतें लेते थे और 10 आयतों पे जब तक अमल नहीं कर लेते थे मजीद 10 आयतें नहीं लेते थे। हजरत अबू दर ग़िफ़ारी जब तशरीफ़ फरमा होते थे तो मौला अली खड़े हो जाते थे। एक दिन किसी ने पूछ लिया, या अली आप अबू ज़र के आने पे खड़े हो जाते हैं? फरमाने लगे ये कुरान की 10 आयतों के फ़क़ीह हैं। जो कुरान की 10 आयतों को समझ ले वो अबू ज़र हो जिससे ज़्यादा सच्चा ना आसमान ने देखा ना ज़मीन ने। जो 10 आयतों पे अमल करे वो अबू ज़र ग़िफ़ारी है। जो पूरा मुजस्सम कुरान हो उसे अली कहते हैं। खुद मेरे मौला ने फरमाया, इमामे ज़माना बावाज़े बुलंद करी तलवार। माशाअल्लाह। खुद मेरे मौला जंगे सिफ़ीन में जब नेज़ों पे कुरान उठाया ना, मौला के मुखालिफों ने जंग रुकवाने के लिए नेज़ों पे कुरान उठा लिया। अब नेज़े पे कुरान, वहाँ कुरान नजर आ रहा है, ये हमला कैसे करें कुरान के ऊपर? बड़ा मुश्किल था। मौला अली का लश्कर बढ़ते हुए रुक गया और मौला से कहने लगा वहाँ सामने कुरान है, हम कुरान पे तीर कैसे मारें? तो हजरत ने फरमाया कि वो जो तुम्हें कुरान नजर आ रहा है वो खाल पर लिखा हुआ है, मैं बोलता कुरान तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। वो तुम्हें इसके जरिए से जंग रुकवाना चाहते हैं। मौला ने खुद फरमाया अपने लिए कि मैं बोलता कुरान हूँ, मैं कुरान नातिक हूँ, मैं मुजस्सम कुरान हूँ। तो कुरान समझ कर बख्शने का सवाब कितना होगा? मौत की मजलिस है, इसाले सवाब की मजलिस है। आप शाह साहब की वजह से, कुछ इस फ़कीर की वजह से आ तो गए हैं, तो आप ज़रा सी नसीहत भी सुन लीजिए, थोड़ी सी कड़वी बात भी सुन लीजिए। और बात और नसीहत की तो हम सबको ज़रूरत है। हर आन हमें नसीहत की ज़रूरत है। हमें अपने घरों में, अपने ड्राइंग रूमों में, अपने ऑफिसों में, मुझे रास्ते में बताया शाह साहब की जिम्मेदारियाँ सियासी एतबार से भी हैदराबाद में बड़ी वसी हैं। जो हैसियत वाले दफ्तरों वाले लोग बैठे ना, मैं उनसे और अपने आप से कह रहा हूँ, हमें अपने ऑफिसों में, अपने ड्राइंग रूमों में, अपनी बैठकों में कुछ तो आयात ऐसी हैं जिन्हें फ्रेम करवा के लगवाने की ज़रूरत है, और कुछ हदीसें ऐसी हैं जिन्हें फ्रेम करवा के लगवाने की ज़रूरत है, ताकि आते जाते उस आयत पर मेरी निगाह पड़े और मेरे मामलात सीधे रहें, मेरे तरीक़े सही रहें, मेरे रवैये बेहतर हो जाएं, मैं अच्छा इंसान बनता रहूं और अच्छा इंसान बाकी रहूं। उन आयात में से एक आयत सुन लीजिए और एक मौला अली का फरमान सुना देता हूं। बिस्मिल्लाह सब नहीं कह रहे, बहुत शुक्रिया। वो जो आयत कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन हमें फ्रेम करवा के लगवाने की जरूरत है, वो सूरह तकवीर की आयत है। सूरह तकवीर में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, फ़अैना तज़हबून, पूरी आयत है ये, फ़अैना तज़हबून, छोटी मुख्तसर आयत। अल्लाह इस आयत में सवाल कर रहा है, फ़अैना तज़हबून, कहाँ जा रहे हो? आते जाते कलम साइन करते हुए, फाइल उठाते रखते, मुलाकात करते, किसी को बाहर निकालते, किसी अंदर बुलाते, कहीं आते जाते कुरान पुकार पुकार के पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो? अगर जाने का जवाब है तो जाओ, वरना कहाँ जा रहे हो? ये काम करने का है तो करो, वरना क्या कर रहे हो? ये पूरी एक आयत हमें कंट्रोल कर रही है। हमें अपने आप को संभालना है। और एक मौला अली का फरमान सुना देता हूँ। वैसे तो मैंने कोई 50-55 आयतें ढूंढी हुई हैं कुरान मजीद से जिन्हें फ्रेम करवाने की जरूरत है। अच्छे अच्छे तोगरे हमने लगाए हुए होते हैं, अच्छे तोगरे हमने लगाए हुए होते हैं, अच्छे फ्रेम सीनरियाँ लगाई हुई होती हैं जी। वो हदीस जो मौला अली की, मौला फरमाते हैं अत्तहरो यौमान, मौत की मजलिस है, उससे नसीहत सुन लीजिए। मौला फरमा रहे हैं अत्तहरो यौमान, ज़माना 2 दिन का है।
ہم نے تو چھٹی کلاس میں ایک پویم پڑھی تھی کہ ہفتے کو پیدا ہوئے، اتوار کو جوان ہو گئے، پیر کو شادی ہو گئی، منگل کو بوڑھے ہو گئے، بدھ کو ہارٹ اٹیک ہوا، جمعرات کو دفنا دیے گئے، ہفتہ پورا ہو گیا۔ ہم نے تو ایک ہفتے کی زندگی سنی تھی، مولانا نے اور کم کر دی۔ مولانا نے فرمایا 2 دن کی زندگی ہے، اب دہر و یومان، زمانہ 2 دن کا ہے، یوم علیکا و یوم لکا، ایک دن تمہارے حق میں رہے گا، ایک دن تمہارے خلاف رہے گا، ہمیشہ برا دن نہیں رہے گا اور ہمیشہ اچھا دن نہیں رہے گا۔ جب اچھے دن آ جائے تو تکبر مت کرو، برا دن آ سکتا ہے، اور جب برا دن آ جائے تو مایوس نہ ہو، اچھا دن آ سکتا ہے۔ بڑی عنایت، آپ کی توجہات کا ممنون۔ آپ نے نام سنا ہے محمود غزنوی کا؟ جی، بڑا نام، بڑا بادشاہ۔ اس کا ایک غلام تھا ایاز، جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ محمود سے مراد محمود غزنوی، ایاز سے مراد اس کا غلام محمود و ایاز۔ بہت ذہین تھا، نوکر ضرور تھا مگر بہت ذہین تھا۔ وزیروں کے ساتھ کرسی لگائی جاتی تھی، وزیروں نے اعتراض کر دیا کہ صاحب یہ تو نوکر ہے، اس کو ہمارے برابر میں بٹھاتے ہیں آپ۔ تو محمود غزنوی نے کہا ذہین ہے، سمجھدار ہے، اچھا مشورہ دیتا ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ بٹھاتا ہوں۔ لوگوں کو اعتراض ہوا، ثابت ہونا چاہیے کہ یہ ذہین ہے، یہ بہت زیادہ سمجھدار ہے۔ تو آزمانے کے لیے محمود غزنوی نے کوئی 10 سوالات رکھے اپنے وزیروں کے سامنے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ تو ان 10 کے 10 کا جواب سب سے زیادہ اچھا اگر کسی نے دیا تو وہ ایاز نے دیا۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ ایک کوئی جملہ مجھے بتاؤ جو مجھے خوشیوں میں بھی کام آئے اور پریشانیوں میں بھی کام آئے۔ ایک ہی ہونا چاہیے جملہ، خوشی کے لیے علیحدہ، پریشانی کے لیے علیحدہ نہیں۔ ایک جملہ ہو جو مجھے خوشی میں بھی کام آئے اور جو مجھے پریشانی میں بھی کام آئے۔ تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، مگر ایاز نے فوراً کہا حضور یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ جو جملہ ہے نا یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ خوشیوں میں بھی کام آئے گا، یہ پریشانیوں میں بھی کام آئے گا۔ ہم سب کو اس دروازے پر جو چیز نصیب ہوتی ہے میرے عزیزو، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو میرے عزیز کبھی کبھی مجلس میں شریک ہوتے ہیں ان کی تسلی کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ انسان کو سب سے زیادہ جو چیز پریشان کرتی ہے، تھکے تو نہیں آپ، اس فقیر سے پیار کرتا ہے اور آپ کا پیار بتا رہا ہے کہ آپ میرے تقریباً آدھا گھنٹہ لیٹ ہونے پہ بھی گئے نہیں، اور ابھی بھی میں اگر 2 گھنٹے پڑھوں گا تو آپ جائیں گے نہیں ہے، ایسا ارادہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ دوبارہ کوئی نعرہ لگا تھا، دوبارہ لگائے۔ مل کے میں ان دوستوں کے حوصلے کے لیے بھی ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ ہم سب اپنے آپ کو کنٹرول کر پائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر کچھ دن کے بعد ہم ایسی جگہ پر ضرور جائیں جہاں ہمارا تکبر مٹتا۔ سیون میں مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کون کون دوست میری بات کی تائید کرے گا، سیون میں جو کافیاں ہیں نا، یہ جو بزرگوں کی خانقاہیں ہیں، ان میں حاجن شاہ کی جو کہہ لیجئے کہ کافی ہے، حاجن شاہ اس وقت ان کے بھائی ہیں، چاچا ہے، کیا نام ہے ان کا؟ علی گوہر شاہ صاحب والی کافی ہے، میں اس میں بیٹھا ہوا۔ یہ سر اسد شاہ کے جھانگارہ کے ہیں نا، تو جھانگارہ باجارہ، ہاں، تو شاہ صاحب کی کافی میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ میں جو بتا رہا ہوں وہ جو میں نے دیکھا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ آپ یقین جانیے کوئی کروڑوں روپے کی ایک بڑی گاڑی سے ایک سوٹ بوٹ میں، ایک کلف کے کپڑوں میں، ایک مہنگے کپڑوں میں ایک جوان اترا، ہمیں سلام اور یا علی مدد کہتا ہوا۔ اس کا اندر ایک جھونپڑی ہے، ایک کمرہ بنا ہوا ہے، وہاں وہ چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک صاحب باہر نکلے اور ہمارے سامنے سے ہوتے ہوئے چلے گئے، مگر اب اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کشکول گلے میں ڈالا ہوا تھا،
वो कंठे गुलाबे डाले हुए थे। तो मैंने शाह साहब मरहूम उस वक्त जिंदा थे, मैंने कहा शाह साहब ये वही नहीं है जो भी गया था? कहने लगा हाँ ये वही है, इतने 1000 एकड़ का जमींदार है, ये हर कुछ दिन के बाद अपने नफ्स को मारने के लिए आता है। ये जाके अब दरगाह पे बाहर खड़ा हो जाएगा, लोग इसे धुतकारेंगे, लोग इसे डांटेंगे, लोग इसकी मैं को मिटाएंगे। जब इसे तसल्ली हो जाएगी कि अब मैं दोबारा वैसा ही हो गया हूं जैसा अल्लाह ने बनाया था, तो फिर वापस आएगा, अपने वही महंगे कपड़े पहनेगा और वो अपनी महंगी गाड़ी में बैठ के चला जाएगा, अपनी दुनिया में मसरूफ हो जाएगा। मैं सांगड़ से टंडो आदम आ रहा था, बल्कि कह लिए कि टंडो आदम से सांगड़ जा रहा था। रस्ते में एक फाटक आता है ना फाटक, तो उसकी दीवार के ऊपर एक फकीर बैठा हुआ था। याद रहे मेरे बच्चों, मांगने वाले को फकीर नहीं कहते। ये जो मांगने वाले होते हैं ये तो जलील होते हैं, फकीर मांगने वाला नहीं होता। अपने मौला पे तवक्कुल बांटने वाले को फकीर कहते हैं, अपने मौला से जोड़ने वाले को फकीर कहते हैं। तो एक फकीर ऐसे ही, वो छोटी सी दीवार होती है जिसमें फाटक लगा होता है, उस फाटक पे फकीर बैठा था। मुझे इसी हुलिये में देखा, मैं इसी हुलिये में पूरी दुनिया में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई 60 ममालिक देख लिए होंगे, मगर मैंने अमामा नहीं उतारा। और हर सफर में कोई ना कोई बराबर में आके बैठता है। आप शिया मौलवी हैं, आपसे सवाल कर लो, मैं कहता हूँ पहन के फिर इसलिए रहा हूं कि आप सवाल करें, बात तो करो। उसने मुझे दूर से गाड़ी में देख के कहा सलाम अलैकुम या आली मदद। मैंने भी सलाम का जवाब दिया और मौला अली मदद कहा। जब उसने अंदाजा कर लिया ना कि मैं उसी का हूं, तो उसने आवाज देकर कहा कुछ दूं। फकीर ने मुझे कहा कुछ दूं। मैं गाड़ी से उतरा है, मैंने कहा मुझे पहला फकीर मिला है, इसलिए कि फकीर तो देने वाला होता है। करीब जाके हमने गले मिले, उससे बात की। मैंने कहा जी अता करें। कहने लगा बताओ ज़ुहद किसे कहते हैं? थोड़ी गर्दन हिला दो भाई। कहने लगे ज़ुहद किसे कहते हैं? मैंने कहा आप बेहतर जानते हैं। मैं इन बच्चों को बता रहा हूँ, किसी बड़े के पास जाओ तो बोलना बंद कर लो, सुनना शुरू करो। ये जो बोलने की परेशानी लगी हुई है ना जवानों में, कि बड़े के पास भी जा रहे हैं तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, बड़े से सुनो ताकि तुम्हें कोई सबक मिल जाए। जब उन्होंने कहा ना कि बताओ ज़ुहद किसे कहते हैं, तो मैंने कहा आप बेहतर जानते हैं। कहने लगे ज़ुहद की 7 मंजिलें हैं, पहली मैं बताऊंगा, उस पर अमल करो तो दूसरी बताने वाला कोई फकीर मिलेगा। मैंने कहा जी अता करें। कहने लगे ज़ुहद की पहली मंजिल ज़ात की नफी है, अपनी ज़ात की नफी करो, अपनी मैं को मिटाओ। मेरे साथ एक वफाकी वजीर थे हज के ऊपर, मुज़दलिफा, अभी हज करके लौट रहे हैं ना लोग, मुज़दलिफा में कंकरियां चुनते हैं ना शैतान को मारने के लिए। वहाँ हम कंकरियां बीन रहे थे मुज़दलिफा की वादी से, तो मैं उनके करीब गया, तो मैंने उनसे पूछा कि और कैसा लग रहा है वो जो 25-25 गाड़ियों में आने जाने वाले लोग। तो मैंने उनसे पूछा कैसा लग रहा है, तो कहने लगे मौलाना अल्लाह नाक रगड़वा रहा है ना। फिर कहने लगे मैं वापस जाऊंगा ना तो कौमी असम्बली के बाहर करारदाद पेश करूंगा, पहले कौमी असम्बली में, और करारदाद ये पेश करूंगा कि कौमी असम्बली के बाहर 3 सुतून बनाए जाएं और वो 3 शैतानों के नाम से, और हर मेंबर असम्बली पहले 3 शैतानों को पत्थर मारे फिर अंदर आए ताकि फैसले अच्छे करें। मैंने आपसे कहा था नाराज नहीं होंगे आप। इसाले सवाब इसाले सवाब की मजलिस से एक जुमला भी इस बच्चे को समझ में आ गया ना, एक लफ्ज भी उस भाई के दिल में उतर गया, तो मरहूमा के लिए इससे बेहतर इसाले सवाब नहीं है। जब तक वो नेकी करता रहेगा, नाम अमल में उनके भी लिखा जाएगा कहाँ सुन के आए थे। अल्लाह ने कमालात का मजमुआ इस घराने को बनाया है, हर कमाल इस घर में कमाल पर है, और इस घर की सदारत पे नाम फातिमा। अल्लाह ने सैयदा को इस घर का सदर बनाया है। जब चादर में सरकार ने सबको ले लिया और जिब्रील अमी ने पूछा या रब वमन तहतल के साथ, ए अल्लाह चादर में कौन है, तो अल्लाह ने जवाब क्या दिया? अल्लाह ने फरमाया हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। इसमें फातिमा हैं, उनके बाबा हैं, उनके शौहर हैं, उनके बच्चे हैं। अल्लाह चाहता तो कहता इसमें मोहम्मद है और उनकी बेटी है और उनके दामाद हैं, उनके नवासे हैं,
مگر اللہ نے یہ جواب نہیں دیا. اللہ نے فرمایا اس میں فاطمہ ہے, فاطمہ کے بابا محمد ہے, فاطمہ کے شوہر علی ہے, فاطمہ کے حسن حسین بچے ہیں. کمالات کا جب گھر بنایا, نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے, وہ فرماتے ہیں نبی نے اینٹوں کے گھر میں جب چادر کا گھر بنایا تو اس چادر کے گھر میں جن گھر والوں کو لیا ان کے لیے فرمایا ہاں اولائے اہل بیتی. اور پھر ایک بہت ہی محترم بی بی چاہ رہی تھی کہ چادر کے اندر آ جائیں. نبی کی زوجہ ام المومنین جیسے ہی چادر کے اندر آنا چاہ رہی تھی, نبی نے کونا کھینچ کے فرمایا انت علی الخیر, تم خیر پر ہو, اہل بیت میں نہیں ہو. اب میں کیا کروں کہ اس والی روایت کو لے کر ایک ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں, کیا کریں, علمی گفتگو ہے. میں اس والی روایت کو کہ سرکار نے اپنی ایک زوجہ کو روک کے فرمایا تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو, باہر رہو. تو ایک صاحب نے اہل بیت سے بغض میں اس حدیث کی تشریح کی کہ نبی نے انہیں فرمایا تم خیر پر ہو, اندر والے خیر پہ نہیں ہیں. تو میں نے کہا بھائی توبہ کرو, اندر والوں میں خود نبی ہیں. کیا بول رہے ہو, تم صحیح ہو, اچھی ہو, مگر اہل بیت کا مقام اہل بیت کا ہے. اس قافلہ ہدایت میں جس کی سالاری اور سرداری جناب زہرا فرما رہی ہیں, میں چند شعر آپ کو علامہ اقبال کے سنا دوں جو انہوں نے سیدہ کو یاد کر کے جھوم جھوم کے لکھے. شاعر مشرق نے سیدہ زہرا کی عظمت میں کیا لکھا. شاعر مشرق کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. سننا چاہ رہے ہیں جناب زہرا کی شان میں علامہ اقبال کا کلام. مریم, اچھا یہ یاد رہے آپ کو کہ علامہ اقبال کے 15,000 اشعار ہیں. 15,000 اشعار میں 9,000 اشعار فارسی میں ہیں اور 6,000 اشعار اردو میں. زیادہ کلام انہوں نے فارسی میں کہا ہے. آیت اللہ خامنائی جن کی ابھی شہادت ہوئی ہے, انہوں نے علامہ اقبال کی شخصیت پر 2 گھنٹے کا خطاب کیا تھا تہران یونیورسٹی میں 1986 میں. اس خطاب کو کوئی 85 دفعہ چھاپا گیا ہے. اردو میں پہلی دفعہ اس فقیر نے ترجمہ کیا ہے. اب دوسری یا تیسرا ایڈیشن اس کا چھپنے جا رہا ہے. اس کے آغاز میں آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ میں جس کی یادوں میں مدتوں سے گم تھا, جسے میں اپنا مرشد مانتا ہوں, وہ علامہ اقبال ہے. ہاں, علامہ اقبال کو یہ شہید ہونے والے آیت اللہ خامنائی یہ اپنا مرشد مانتے تھے. اور اقبال کے لیے وہ ایک جملہ کہتے ہیں علامہ اقبال کے لیے کہ جو اقبال نے سوچا تھا کہ مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے, آج اگر اقبال زندہ ہوتے تو ہم ایرانیوں کو شاباش دیتے کہ ان کی آرزوؤں کو ہم نے پورا کیا ہے. یہ ان کی تقریر کا حصہ ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ مریم, حضرت مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, حضرت مریم ایک نسبت حضرت عیسیٰ کی وجہ سے صاحب عزت ہے. اسے نسبت حضرت زہرا عزیز, مگر 3 نسبتوں کی وجہ سے حضرت زہرا صاحب عزت ہے. نور چشم رحمت للعالمین, پہلی نسبت سیدہ کی یہ ہے کہ آپ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں جو رحمت للعالمین. نور چشم رحمت للعالمین, آن امام اولین و آخرین, جو اولین کا بھی امام ہے, جو آخرین کا بھی امام ہے, جو کائنات کے اوپر نظارت رکھنے والی ذات ہے. کیف اذا جئنا من کل امت بشہید, قرآن نبی مکرم کی حیثیت کو اور مقام و منزلت کو بیان کر رہا ہے. کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک ہؤلاء شہیدا, اے میرے حبیب ہم نے ہر امت پر ایک گواہ بنایا ہے اور تمہیں گواہوں پر گواہ بنایا. ساری کائنات پر نبی کی ذات پہ صلوات پڑھیں. ساری کائنات پر جس کی نظارت ہے وہ ہمارے نبی ہیں, اور ایسی ہستی کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے جناب زہرا ہے. نور چشم رحمت للعالمین, آن امام اولین و آخرین. دوسری نسبت فرماتے ہیں بانو آن تاجدار حل عطا, یہ اس کی زوجہ ہے جس کے سر پہ حل عطا کا تاج رکھا ہوا ہے. بانو آن تاجدار حل عطا, مرتضی مشکل کشا شیر خدا.
علامہ اقبال مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. جنید جی کے طالب علم بیٹھے ہیں نا. جب ہم دائرہ بناتے ہیں پرکار سے تو ہم پرکار کی نوک کو ایک جگہ رکھ کر پھر دائرہ بناتے ہیں. وہ جو نوک رکھتے ہیں وہ بتاتا ہے، دائرہ بتاتا ہے کہ اس کا مرکز ہے. وہ مرکز نظر نہیں آتا، دائرہ نظر آتا ہے مگر مرکز نظر نہیں آتا. دائرہ بتاتا ہے مرکز ہے، کائنات بتاتی ہے اس کا مرکز ہے. سیدہ کو مرکز کائنات قرار دیا ہے اللہ نے. ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبروہا. ساری کائنات کے پنجتن ہیں، ان کا مرکز فاطمہ بی بی ہے. فرماتے ہیں مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے. مادر آن کاروان سالار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار. حسین مولا عاشقوں کے سالار ہے. حسین مولا عاشقوں کے مرشد ہے. لفظ عشق ناکام عاشقوں نے بدنام کر دیا، ورنہ عشق کا کیا مطلب ہے کوئی کربلا سے جا کے پوچھے. مفہوم عشق علامہ اقبال ہی دوبارہ کہتے ہیں، مجھے یاد آ رہے ہیں بار بار. وہ کہتے ہیں حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق. عشق کی دو ہی داستانیں ہیں، ایک کربلا ہے ایک دمشق یعنی شام. حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگر زینب. ایک عشق کی داستان کو حسین نے لکھا ہے اور ایک عشق کی داستان کو زینب نے لکھا ہے. یہ دونوں بہن بھائی عاشقوں کے سالار. غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم. پھر اقبال مجھے یاد آ گئے. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. وہ جس اسماعیل کو ذبح کیا نا ان کے بابا ابراہیم نے، یقین جانیے حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی. اطمینان ہو گیا تھا میرے بچے کا گلا ذبح ہو گیا ہے، امتحان پورا دے دیا تھا، مگر جب پٹی آنکھوں سے کھولی کہ دیکھوں میرا بچہ کیسے ذبح ہوا ہے، چھری تو خود ہاتھ سے رکھی تھی نا، خود ہاتھ پیر باندھ کر اپنے بچے کے ہاتھ پیروں کو باندھ کر حضرت ابراہیم نے لٹا دیا تھا. چھری چلا دی تھی نا، گلا ذبح ہوتا ہوا انہوں نے محسوس کر لیا تھا نا. جب وہ آواز جو لڑکھڑے سے خون بہنے کی آتی ہے وہ آنا بند ہو گئی تو آپ نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھا؟ دمبا ذبح ہے، اسماعیل زندہ ہے. تو اللہ سے ہاتھ جوڑ کر کہا یا اللہ کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ آواز آئی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، سورہ صافات کی آیت ہے یہ. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم ہم اس سے بڑی قربانی لیں گے. جیسے خود اقبال، یہاں اقبال نے یہاں بھی کہا ہے، خود اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در. بے کے نیچے کا نقطہ مولا لیا ہے، مولا نے فرمایا انا نقطۃ تحت الباء، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. اب اس میں کبھی فضائل کے باب میں بحث ہو کہ مولا علی نے اپنے آپ کو نقطہ کیوں کہا ہے. اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، مولا علی پہ در مانیے ذبح عظیم آمد پسر. اور قرآن میں جو ذبح عظیم کا نام آیا ہے کہ اللہ ایک بڑی قربانی دے گا، ایک بڑی ذبح دیکھنا چاہتا ہے، عظیم ذبح دیکھنا چاہتا ہے. وہ پسر یعنی امام حسین ہے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے آنسو نہ نکالیں. میں بس دو جملے کہہ کر آپ سے رخصت چاہوں گا. ابراہیم نے تو ایک اسماعیل ذبح کیا تھا نا، حسین مولا نے 18 اسماعیل ذبح کیے. مولا علی کے 18 بچے کربلا میں قربان ہوئے. بنی ابو طالب بنی ہاشم تو 58 شہید ہوئے، 72 میں 58 مولا حسین کے گھر کے لوگ شہید ہوئے. 18 تو مولا علی کی اولاد قربان ہوئی. 6 زوجاؤں سے مولا علی کے جو بچے تھے نا کربلا میں 70% میرے مولا کے بچے قربان ہو گئے. ساری اولاد قربان کر دی امام حسین نے کربلا میں.
اور ان اسماعیلوں میں ایک اسماعیل تو وہ ہے کہ جس کا لاشا حسین کو نظر نہیں آ رہا تھا، وہ حضرت علی اکبر ہیں، آوازیں دیتے جا رہے تھے، علی علی مجھے آواز دو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اجرکم اللہ۔ ان اسماعیلوں میں ایک اسماعیل تو وہ ہے جس کا لاشا بہت چھوٹا تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، حضرت علی اصغر کا لاشا۔ ایک ماں کی مجلس ترحیم ہے عزیزوں، کربلا میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے بچے قربان کیے ہیں۔ یہ جو خواتین ہیں نا، ان کا بڑا کردار ہے، ان بیویوں کا بڑا کردار ہے، ان خواتین کا بڑا کردار ہے۔ ایسی ایسی مائیں ہیں کربلا میں، شیر دل مائیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا۔ جب امام حسین شب عاشور، دوسرے دن کربلا میں عاشور کا دن آئے گا، رات جو گزر رہی تھی نا، امام خیموں کے درمیان سے گزر رہے تھے، ہر خیمے میں ایک ماں بیٹھی بیٹے سے بات کر رہی تھی، اور امام سنتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ ایک ماں تھی جو 2 بچوں کو لیے بیٹھی تھی دائیں بائیں، ایک کا نام محمد، ایک کا نام اون محمد سے وہ ماں کہہ رہی تھی، اے میرے بچوں، کل ماموں پہ جان قربان کرنی ہے، تمہارے ماموں پہ جان قربان کرو گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ زینب کے بچے پیچھے رہ گئے۔ تو امام کی آنکھوں میں آنسو آئے اور امام نے ہاتھ اٹھا کے کہا، یا اللہ میری بہن کی قربانی قبول کر۔ تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک اور ماں ہے جو بیٹے کو لیے بیٹھی ہے اور وہ بار بار کہہ رہی ہے، علی اکبر کہیں ایسا نہ ہو کہ سب قربان ہو جائیں اور حسین کا ہی بچہ پیچھے رہ جائے۔ امام نے فرمایا، اے ام لیلا، تیرا بچہ علی اکبر تو عجیب سی قربانی دے گا، سینے میں بچی صرف ایک ہی کے لگے گی۔ تو اور آگے بڑھے تو ایک ماں ہے جو جھولا جھلاتے کہہ رہی ہے، علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، اے میرے لال تم کیسے قربان ہو گے؟ امام خیمے کے اندر آ گئے، فرمایا رب آپ تیرا بچہ سب سے آگے نظر آئے گا۔ رونے والوں، یہ جو مائیں میں ذکر کر رہا ہوں نا، کربلا کی مائیں، ایک نوحہ بھی کوئی دوست پڑھتے ہیں سرائکی میں، ماما کربلا دیا ماما، یہ ایک نوحہ بھی وہ قیامت کا نوحہ ہے جو ماؤں کے اوپر کسی نے لکھا ہے۔ ان ماؤں میں ایک ماں جس کا میں ذکر کر کے اپنی خطاب کو مکمل کروں، اس ماں نے 4 بیٹے تھے، چاروں قربان کیے۔ اور یہ سن کر آپ کی آنکھ میں آنسو آ جانا عجب نہیں ہوگا کہ اس نے بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے، اس لیے کہ وہ خود مدینے میں ہے اور چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے۔ اور وہ ماں کون ہے؟ عباس مولا کی ماں، جناب ام البنین مولا علی کی زوجہ بشیر ابن جزلم۔ بس روایت سنیے، بشیر ابن جزلم جب کربلا سے یہ قافلہ مدینے آیا ہے، شام سے رہا ہو کر کربلا آئے، کربلا سے جب مدینہ آیا نا اہل بیت کا قافلہ، تو امام سجاد نے فرمایا بشیر جا کے مدینے میں خبر بتاؤ، خبر سناؤ کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا۔ تو بشیر نے کہا عالم ہاتھ میں لیا اور مدینے کی گلیوں میں مرثیہ پڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ بشیر ابن جزلم ایک قافلہ سالار کا نام ہے جو قافلے کو لے کر آیا تھا، وہ مرثیہ پڑھتا ہوا جا رہا تھا، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں، اس لیے کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آیا۔ بشیر کہتا ہے جب میں محلہ بنی ہاشم میں سادات کے محلے میں داخل ہوا، سادات کے محلے میں داخل ہوا اور میں نے پہلی آواز لگائی، اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے، تو بشیر کہتا ہے ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک قوی ہیکل بی بی باہر آئی، بڑے بڑے قد والی ایک بی بی باہر آئی جس کے ہاتھ میں عصا تھا اور کاندھے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ باہر آتے ہوئے کہنے لگی بشیر کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو بشیر کہتا ہے میں نے کہا میں جان سکتا ہوں آپ کون ہیں، میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ بشیر نے پلٹ کر سوال کیا بیوی سے، آپ کون ہیں جو مجھ سے سوال کر رہی ہیں؟ تو کہا میں عباس کی ماں ام البنین ہوں۔ بشیر کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، میں اس جلال والی بیوی سے کیسے بات کروں، میں مولا علی کی زوجہ سے کیسے بات کروں؟ تو میں نے کہا بیوی، میں نے گردن جھکا کر کہا بیوی میں آپ کے عباس کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ میں نے کہا میں آپ کے جعفر کا حال بتاؤں، میں آپ کے اون کا حال بتاؤں؟ میں نے چاروں بیٹوں کے نام لیے، تو انہوں نے بار بار کہا نہیں مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ۔ تو میں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ نہ جانے کیا ہوگا میرے اس خبر کے سننے پر، تو میں نے کہا بی بی حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا۔ جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا، ام البنین بی بی نے زمین پر پیر مارا اور کہا عباس کہاں تھا؟ جب حسین کو مارا جا رہا تھا عباس کہاں تھا؟ کہا بی بی عباس کے بازو کاٹے جا چکے تھے، عباس کے سر پہ گرز لگ چکا تھا، عباس پہلے شہید ہوئے اور پھر تنہا ہو کر حسین شہید ہو گئے۔
الا لعنت اللہ علی الظالمین. یا اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا. پسماندگان، ان کی اولاد، اولاد کی اولاد، سب کو کار خیر کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، ہمارے ملک کا بھلا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. مغفرت کے لیے بلند تر صلوات. یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا امام الرحمہ، یا رحمتا للعالمین، یا خاتم النبیین، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا ابا محمد الحسن بن علی، الصلاۃ والسلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک مدفون بالقدوس یا ابا الحسن یا علی بن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیک یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وجعلنا من انصارک وعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلنے لگا عرش بنی، رونے لگی کربلا، عرش بنی رونے لگی کربلا. لاکھوں قاتلوں میں تھا مگر یہ سچ ہے با خدا، لاکھوں قاتلوں میں تھا مگر یہ سچ ہے با خدا. کوئی نہ حسین اور خدا کے درمیان تھا، سجدے میں حسین تھے، سجدے میں حسین تھے، سجدے میں حسین تھے. لبوں پہ تھی یہی صدا، یہی صدا، یہی صدا. لے اے میرے اللہ اب تیرے حوالے، مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے. ارے زندگی سے سیر ہو چکا، کر رہا ہوں آخری سجدہ، کر رہا ہوں آخری سجدہ. اللہ اللہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. حسین 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 حسین، کر رہا ہوں آخری سجدہ. عصر کی سنتا ہوں صدائے اذان، آخری دینا ہے مجھے امتحان. چاروں طرف تیر و سنا برچھیاں، ہے یہ میرے قتل کی تیاریاں.